بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا فرماتے، اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں دیجیے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے. اس سے حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ رجب سے رمضان کی تیاری شروع کر دی جائے، لیکن بذات خود رجب کا مہینہ اپنی جگہ بڑا اہم ہے. اس کو رجب مضر کہتے تھے، یعنی ایک مضر قبیلہ ہوا کرتا تھا. وہ مضر قبیلہ اس رجب کے مہینے کو بطور خاص بڑی شان سے منایا کرتا تھا. خاص طور پہ وہ رجب میں روزے رکھتے تھے، رجب میں قربانی بھی کیا کرتے تھے. تو رجب ان کے ہاں بڑا اہم تھا. اشہر حرم جو 4 محترم مہینے ہیں ان میں ایک ہے محرم اور ایک ہے رجب، اور اس کے علاوہ ذی الحج ہے اور ذیقعدہ ہے. یہ اشہر حرم ہے اور اس میں رجب کی بڑی خاص اہمیت ہے. تو رجب کا مہینہ خاص طور پر اس میں قتل و قتال منع ہوتا تھا. اور رجب کی بڑی فضیلت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رجب کے مہینے سے روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے. خاص طور پہ رمضان کی تیاری کے لیے بعض مرتبے پورے رجب کے مہینے کے آپ نے روزے رکھے تھے. پھر رجب کا مہینہ ایسا ہے کہ ہمیں اس سے تیاری شروع کر دینی چاہیے رمضان کے گزارنے کی. کہ رجب آج 17 رجب ہو گئی اور 17ویں رجب آج مکمل ہو جائے گی، 18ویں رجب شروع ہو جائے گی. آپ دیکھیں آدھے سے زیادہ مہینہ گزر چکا اور ہم کو اس مہینے میں رمضان کی تیاری کرنی ہے. یہ رمضان کا پیش خیمہ ہے، رمضان کا مقدمہ ہے کہ اپنے معمولات میں تبدیلی لے کر آئیں، اپنی تلاوت قرآن میں تبدیلی لے کر آئیں، اپنے احوال اور اعمال میں تبدیلی لے کر آئیں. اور یہ لانا ضروری ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم رمضان کی پہلی تاریخ سے رمضان کی تیاری شروع کرتے ہیں، 4-5 دن تیاری کرتے ہیں، اس کے بعد 2-3 دن رمضان گزارتے ہیں اور 2-3 دن رمضان گزارنے کے بعد اکتا جاتے ہیں. ہر عمل کی ایک خاصیت ہوتی ہے. خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ عمل کچھ وقت کے بعد آپ کو بورنگ لگتا ہے. ہر عمل کی خاصیت. کرکٹر سے پوچھو، بڑے شوق سے کرکٹ کھیلتا ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد وہ کرکٹ سے اکتانے لگتا ہے. یہ طبعی بات ہے. بڑے شوق سے وہ پیسے جمع کرتا ہے اور پیسے فیس ادا کرتا ہے، مگر کچھ وقت کے بعد اکتانے لگتا ہے. ڈاکٹری کتنا عظیم شعبہ ہے، لیکن ڈاکٹر 1-8 سال گزارتے ہیں، اس کے بعد اپنے ہی شعبے سے اکتانے لگ جاتے ہیں. ایک انسان کی سائیکی ہے. تو ہر عمل اپنے اندر کچھ باؤنڈریز لے کے آتا ہے، کچھ اس کے اندر سیگمنٹس ہوتے ہیں. ہر سیگمنٹ کو گزارنے کے لیے ایک وقت لگتا ہے. چنانچہ جب آپ اعمال کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کی کثرت کرتے ہیں، تو کچھ وقت آپ اس بور ہونے لگتے ہیں. ایک طبعی بات ہے. اور اس کے بعد جب آپ اس بوریت کو گزارتے ہیں، ایک نیا سیگمنٹ آتا ہے تو ایک نیا جوش ملتا ہے، ایک نیا ولولہ ملتا ہے، پھر اس سے ایک نیا مقام ملتا ہے، ایک نئی چیز حاصل ہوتی ہے. لیکن جب ہم شروع ہی رمضان میں کرتے ہیں تو پھر مایوسی ہونے لگتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ بھی ہم نے تو سنا تھا شیطان بند ہے، لیکن شیطان نے تو ہمیں اعمال کرنے ہی دیے. تو سارا قصور شیطان کا بنا دیتے ہیں. حالانکہ آپ ایئرپورٹ پر جائیں اور اس کاؤنٹر پہ جائیں، اس کے سامنے رکھیں یہ 2 لاکھ کا چیک ہے، مجھے ٹکٹ دے دو. وہ پوچھے گا کہاں کا ٹکٹ دو؟ پتہ نہیں کہاں، دے دو بس. نہیں بھائی آپ بتاؤ تو نہیں، 2 لاکھ روپے ٹکٹ دو. ٹکٹ کہاں کا دو بھائی؟ بس ٹکٹ دو. ٹکٹ 2 لاکھ روپے آپ کو دے دیے، آپ ٹکٹ دو. تو وہ آپ کو ٹکٹ نہیں دے سکتے جب تک آپ اس کو بتاؤ گے نہیں آپ نے جانا ہے. رمضان آ جاتا ہے، پیسے ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے. اس کی تیاری پہلے سے کی جاتی ہے. ایئرپورٹ کاؤنٹر آنے سے پہلے تیاری کی جاتی ہے. اپنے فلاں ملک جانا ہے، اپنے فلاں شہر جانا ہے، شناختی کارڈ چاہیے، پاسپورٹ چاہیے، ویزا چاہیے، ہر چیز کی تیاری ہوتی ہے. کسی جگہ چھوٹی سی ڈیسٹینیشن پہ جانے کے لیے اس کی تیاری ہوتی ہے.
رمضان گزارنے کی تیاری 2 مہینے پہلے سے اللہ کے نبی شروع فرما دیتے، رجب کے مہینے سے شروع فرما دیتے۔ لہٰذا یہ رجب کا مہینہ اہم ہے، آدھے سے زیادہ گزر چکا، لیکن ابھی بھی اپنے اعمال معمولات میں تبدیلی لائیں۔ اس تبدیلی کی وجہ سے طبیعت پہ اثر پڑے گا، حالات پہ اثر پڑے گا، اس کو سمجھیں کہ کیسے مجھے آگے بڑھنا ہے، کس طریقے سے اس چیز کو اوور کم کرنا ہے کہ میں رمضان شروع ہونے سے پہلے 2 پارے 3 پارے کی عادت بناؤں۔ کیونکہ جس بندے کی تلاوت کرنے کی عادت نہیں ہے وہ زور لگا کے 1.25 پارہ تلاوت کرے گا، 1 پارہ پورا بڑی مشکل سے کرے گا، پھر دوسرے دن بھول جائے گا کیونکہ عادت نہیں ہے۔ ایک صاحب میں بڑی تیاری کر کے رات کو سوتا ہوں، رات 10 بجے سو جاتا ہوں، فجر میں پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کتنا عرصہ ہو گیا فجر نہیں پڑا؟ کہ وقت ہو گیا، ایک زمانہ ہو گیا، فجر میں نہیں آنکھ کھل سکی، تو ابھی تو میں توبہ بھی کر چکا ہوں، گناہ بھی نہیں کرتا، پھر بھی میری آنکھ کیوں نہیں کھل رہی؟ تو ان کو ہمارے شیخ نے بتایا عادت بری بلا ہے، عادت بری بلا ہے، صرف لالچ بری بلا نہیں، عادت آپ سے بہت سے کام کرواتی ہے۔ چنانچہ آپ کی صبح اٹھنے کی عادت نہیں ہے، آپ رات بڑی دعائیں مانگ کر سو رہے ہیں، آپ اٹھ نہیں سکیں گے، آپ کو مشقت ہوگی، اور آپ کی عادت ہے آپ 3 بجے سوئیں گے، آپ کو فجر کی آنکھ کھل جائے گی، عادت ہے۔ انسانی جسم، انسانی فطرت عادت کے اوپر چلتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان گزارنے کے لیے ہم کو سکھا رہے، بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان تک پہنچائیے، رمضان تک پہنچائیے۔ تو جی اپنے اندر شوق نہیں ہوتا، پیدا کرنا پڑتا ہے۔ بچے کو نہیں شوق ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر کیا ہوتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ ڈاکٹر کیا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے اس کے اندر ماں باپ شوق دے، تو نے ڈاکٹر بننا ہے، تو نے دیکھ ڈاکٹر یہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کا علاج کرتا ہے، اس کو اتنی ترغیب دیتے ہیں کہ وہ خود ہی خود سے کہتا ہے جی میں ڈاکٹر بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا۔ وہ ایک بات یاد ہے، میرے ایک بچہ ہے، میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ ڈاکٹر بنو گے؟ کہتے نہیں ڈاکٹر نہیں بنوں گا۔ تو پھر کیوں ڈاکٹر کے سارے بچے کہتے ہیں ڈاکٹر بنوں، تم کیوں کہتے ہو؟ کہتے وہ پیشاب ٹیسٹ کرتے ہیں، میں اس لیے ڈاکٹر نہیں بنوں۔ تو اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ پیشاب ٹیسٹ کرنا کیا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ اس کے دماغ میں ڈالتے ہیں تو نے ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے، لیکن وہ پھر بھی کہتے جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ کیوں؟ اس کو شوق پیدا کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کا مزاج شوق کے اوپر چلنے کا ہے، شوق کے اوپر وہ دنیا کے سامنے بے وقوف بن جاتا ہے، لیکن وہ اپنے شوق پورے کرتا ہے۔ دنیا کہتے ہیں کیا ہے اس چیز کے اوپر کتنے پیسے خرچ کر رہے ہو، لیکن وہ اپنے بیوی بچوں کو بھول جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کراچی میں تو الحمدللہ یہ مرض نہیں، پنجاب میں یہ مرض بہت زیادہ ہے۔ کیا ہے کہ وہ گھر میں کبوتر رکھے ہوئے ہیں اور اس کبوتر کے پیچھے صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک اس کے پیچھے بھاگ رہے، کبوتر باز۔ مدینہ شریف میں بھی ایک کبوتر باز رہا کرتا تھا، وہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اس کا کبوتر آیا تو اس کے پیچھے بھاگا، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو کیا ہے وہ اپنے شوق کے پیچھے اتنا پاگل ہوتا ہے کہ لوگوں کی گھروں کی چھتوں کے اوپر سے چھلانگ لگا دیتا ہے، ٹانگیں توڑوا لیتا ہے، لیکن اپنے شوق کے پیچھے پاگل ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر کسی کو کسی نہ کسی چیز کا شوق ہوتا ہے، ہم ہر کوئی، ظاہر بات ہے اللہ نے انسان کے مزاج میں شوق ڈالا ہوا ہے، تو اپنے شوق کے پیچھے انسان سب کچھ کرتا ہے۔ یہ رمضان سے پہلے یہ 2 مہینے مقدمے کے طور پہ آتے ہیں کہ ہمیں رمضان گزارنے کا شوق پیدا ہو سکے، کہ رمضان کے اندر خاص ایک فضا ہوتی ہے، خاص ایک عمل ہوتا ہے، انسان اس کے لیے پہلے سے تیار ہو۔ اس کے بعد رجب کے مہینے سے منسوب ایک اور چیز ہے کہ رجب کے مہینے میں نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی تھی۔ یہ بات کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب کو معراج نصیب ہوئی تھی، اور نہ کسی صحیح روایت نے یہ ثابت کیا کہ رجب ہی کے مہینے میں ہوئی تھی۔ بعض حضرات نے ربیع الاول لکھا، بعض حضرات نے صفر لکھا، بعض حضرات نے جمادی الاولی لکھا، یعنی اس کے حوالے سے 17 اقوال ہیں، اور کسی قول میں بھی 27 رجب کا ذکر، رجب کے 2 قول ہیں کہ رجب میں ہوئی اور رجب کے اواخر میں ہوئی، رجب کی ابتدا میں ہوئی، لیکن صحیح قول ایسا ہے ہی نہیں کہ 27 رجب کو ہوئی۔ لیکن بعض حضرات نے اس زمانے کے اندر بھی یہ پھیلایا
اور اندازہ لگایا کہ 27 رجب کو ہی، لہذا 27 رجب کو روزہ رکھو. تو سیدنا عمر ابن خطاب، اچھا لوگ کہتے ہیں جناب ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن اگر ہم نے 27 رجب کی رات جاگ لی تو اس میں گناہ کی کیا بات ہے؟ اگر 27 رجب کو روزہ رکھ لیا تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ تو غلط بات میں اور آپ تو کچھ نہیں کہہ سکتے. حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ خاص 27 رجب کا روزہ رکھتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاص طور پہ ان کے گھر گئے، کھانا بنوایا اور ان کو کھلایا کہ میرے سامنے کھاؤ تاکہ پتہ چلے کہ تم اس تاریخ کو کچھ منا تو نہیں رہے، کوئی خاص معاملہ تو نہیں کر رہے. چنانچہ آپ نے ان کو خاص طور پہ کھانا کھلایا تاکہ پتہ چلے کہ روزہ نہیں ہے اس دن کا، تو کیوں خاص طور پر اس دن کے کو روزہ رکھا جا رہا ہے. تو حضرت عمر ابن خطاب جس چیز کو منع کر رہے ہیں، تو میری اور آپ کی سمجھ تو حضرت عمر سے زیادہ آگے ہو نہیں سکتی. لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. میرے بعد اگر، اور اللہ رب العزت نے قرآن کی کئی مقامات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے بول دیا، اللہ رب العزت نے اس کے مطابق وہی نازل کی. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، آپ نے اس کے جنازے کے لیے چلے، حضرت عمر آپ کے ساتھ چل رہے، یا رسول آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھیں. آپ نے فرمایا عمر مجھے منع نہیں کیا گیا. اور جب جنازہ سامنے رکھا ہے، حضرت عمر اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے، یا رسول اللہ یہ منافق ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھیں، منافق ہے. آپ نے عمر ہٹ جاؤ، عمر ہٹ جاؤ، مجھے منع نہیں کیا گیا، عمر ہٹ جاؤ، مجھے منع نہیں کیا. جب آپ نے کہا، آپ نے پکا ارادہ کیا جنازہ پڑھانے کا، تو حضرت عمر خود پیچھے ہو کے کھڑے ہو گئے، خود جنازے میں شامل ہو کے کھڑے ہو گئے. پہلے تو خود روک رہے تھے، پھر خود آپ پیچھے کھڑے ہو کے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی جنازہ پڑھی. یہ عمر ہے. اور آپ نے فرمایا لا تقم علی قبرہ، حکم دے نہ اس کی قبر کے اوپر آپ نے نہیں کھڑا ہونا. ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر آپ 70 مرتبے بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تب بھی میں ان کو معاف نہیں کروں گا. چنانچہ آپ نے اس کے لیے استغفار کرنا بھی چھوڑ دیا. فرمایا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ 70 مرتبے سے زائد استغفار کرنے سے ان کی بخشش ہو جائے گی، میں اس سے کئی گنا زیادہ استغفار کرتا. لیکن حکم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے کے مطابق اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا. تو یہ وہ عمر ہے، حضرت عمر کی سمجھ سے بڑھ کے تو ہم نہیں ہو سکتے. لہٰذا اگر کوئی عبادت کرتا تو ظاہری بات ہے کسی کے لیے تکلیف کا باعث تھوڑی ہو سکتا. مسلمان اگر اللہ کو سجدے کرے تو اس میں تکلیف کی کیا بات ہے. لیکن ایک معاملہ ایسا ہے کہ آپ یکم رجب سے لے کے 30 رجب تک عبادت کرو، بلکہ یہ تو ہونی چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ سب نہیں کرنا، مگر 27 رجب کو خاص طور پر عبادت کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ چونکہ روایات سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس کو معمول بہا بنانا بعض حضرات نے بدعت لکھا ہے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج بالکل برحق ہے. معراج میں آپ کے 3 سفر ہیں. ایک سفر کو کہتے ہیں اسرا، دوسرے سفر کو کہتے ہیں معراج، اور تیسرے سفر کو کہتے ہیں اعراج. اسرا قرآن سے ثابت ہے، معراج احادیث سے ثابت ہے، اور اعراج تھوڑی سی دیگر ایسی روایت سے جو کہ شذوذ ہیں ان سے ثابت ہے. تو البتہ روایات اپنی جگہ پر برحق ہیں. اسرا کہتے ہیں وہ سفر جو کہ حرم سے لے کر بیت المقدس تک ہوا. حرم سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے اس کو کہتے ہیں اسرا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. تو سبحان الذی اسرا یہ ایک سفر ہے. اور پھر دوسرا سفر احادیث میں آتا ہے کہ بیت المقدس سے لے کے آسمانوں اور آسمانوں سے لے کر جنت سدرۃ المنتہا تک کا سفر، یہ ہے معراج. اور اس کے بعد اوپر عرش اور عرش معلی تک کا سفر، اس کو کہتے ہیں اعراج. یہ سفر ہوا براق پر، وہ سفر ہوا رفرف پر، اور اس سے اوپر اللہ کے نبی کی اڑان ہے. اس کے حوالے سے تفصیل میں انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں. آج جو میں نے ذکر کرنی ہے بات اس کے حوالے سے، جو 27 مشہور ہوئی ہے، یہ جو مشہور ہوئی ہے وہ اس بات سے مشہور ہوئی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو 27 رجب اور 583 ہجری میں فتح کیا تھا. 27 رجب
583 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا، تو اس وجہ سے یہ 27 رجب وہاں سے مشہور ہوئی۔ ایسا ہوا کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو بڑی فکر تھی کہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے اور یہودی اس کے اوپر قبضہ جمائے ہوئے ہیں، اور ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ اول، لہذا یہ مسلمانوں کے ہاتھ ہونا چاہیے۔ انہوں نے بہت سے علماء سے رجوع کیا، رابطے کیے، لیکن ظاہری بات ہے علماء کے تو فیلڈ نہیں ہے، مگر ایک شیخ تھے، شیخ ابن البرجان، ابو الحکم ان کا نام تھا اور اسی سے مشہور ہوئے، لیکن ابن البرجان جو ہے یہ ان کی ایک طریقے سے لقب بھی مشہور تھا۔ تو یہ برجان کے علاقے کے رہنے والے تھے، برج تھے، تو اس سے منسوب ہو کہ ابن البرجان، والد کا نام برجان نہیں تھا، لیکن چونکہ وہاں پر 2 برج تھے علاقے میں تو اس وجہ سے مشہور ہوئے۔ تو یہ قرآن سے بڑا لگاؤ رکھتے تھے، تو غلبت روم کی کچھ آیات پڑھی اور نور الدین زنگی سے کہنے لگے کہ بھئی ایسا ہوگا کہ کریت کے علاقے سے آپ اپنا لشکر شروع کریں گے اور یہاں سے لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کریں گے کہ بھئی وہ لوگ جو کہ مرنا چاہتے ہیں، جہاد نہیں ہمارا، وہ لوگ جو کہ مرنا چاہتے ہیں، گھر واپس نہیں آنا چاہتے، ایسے جہاد کے لیے جو ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہے وہ سب جمع ہو۔ تو زنگی کہنے لگی کہ کیا کوئی اس کے لیے بھی ہمارے ساتھ نکلے گا؟ فرمایا کہ ہاں نکلے گا، اور 14 لاکھ کا لشکر تمہارے ساتھ ہوگا، اور یہ پہلی بشارت ہوگی، اور اس کے بعد تم بیت المقدس کے دائیں بائیں چلتے جانا اور سفر کے مہینے میں قلعۃ الشہباء پہ حملہ کرو گے اور اس کو فتح کرو گے، اور اگر تم نے سفر کے مہینے میں قلعۃ الشہباء پہ حملہ کر دیا، قبضہ کر لیا، تو پھر 583 ہجری میں جمعے کے دن 27 رجب کو تم بیت المقدس پہ قبضہ کرو گے اور اس کے اوپر قابض ہو جاؤ گے، لیکن جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکو گے، اگلے جمعے کو نماز پڑھ سکو گے۔ یہ میری پیشن گوئی ہے، اور جو اس کے مطابق عمل کرو تو ایسے ہی ہوگا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے استاد علامہ ابن تیمیہ سے پوچھا کہ یہ کیسی بات ہے، 527 ہجری میں ابن البرجان کہہ رہے کہ 583 میں فتح ہوگا، تو یہ کون سا علم ہے؟ یہ جو بتا رہے ہیں کہ اتنی فوج ہوگی، یہاں سے جاؤ گے، ایسے ہوگے، پہلے اس کو فتح کرو گے، ایسا کرو گے، ویسا کرو گے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کون سا علم ہے؟ کاش یہ علم ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی اصل میں بات ایسی ہے کہ یہ ہوتا ہے علم اتفاقی، اور اللہ بعض علم اتفاقی کو علم حقیقی میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا اللہ سے تعلق ایسا مضبوط ہوتا ہے، ایسا مضبوط تعلق ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں، پھر اللہ اس کو سچ ثابت کر دیتے ہیں۔ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کو ایک بیماری ہوئی، اور فرمایا کہ بیماری کا علاج یہ ہے کہ ایک خاص قسم کی دوائی استعمال ہوگی، مگر اس کے بعد آپ کی اولاد نہیں ہو سکے گی۔ تم نے کہا کہ اولاد ہو نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم علاج تو کریں۔ علاج ہو گیا تو ان کے زمانے میں ان کے رشتہ دار تھے جو کہ ان کے سالے کہلاتے تھے، تو امداد علی نام تھا، اپنے زمانے کے بڑے بزرگ تھے اگرچہ بدعتی، لیکن تھے بڑے بزرگ، بڑے پائے کے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں فکر کرتے ہو؟ تمہاری اولاد ہوگی لیکن تمہارے بچے زندہ نہیں رہیں گے، البتہ زندہ رہنے کی دو ہوں گے اور ان کے زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں، البتہ ایک امکان ہے، وہ بچے تم میرے حوالے کر دو گے تو وہ زندہ رہیں گے ورنہ نہیں رہیں گے۔ یہ کہا اور چلے گئے۔ اب ان کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا تھا، مجذوب تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، تو کہیں ٹکتے ہی نہیں تھے۔ تو جب حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اشرف السمانے میں لکھا ہے، تو والدہ صاحبہ نے کہا کہ فرمایا کہ یہ کہا تھا کہ میرے ہوں گے، تو میرے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نام ان کے نام پہ رکھا جائے۔ اب آج کل تو ہم نام ایسے انٹرنیٹ سے دیکھ کے رکھ لیتے ہیں، علماء سے بھی نہیں پوچھتے ہیں،
پہلے زمانے میں جو نام ہوتے تھے وہ خاندانی نام رکھا کرتے تھے. جیسے میں جس گاؤں کا ہوں اس گاؤں میں ہر بندے کے نام کے ساتھ ملک لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی اپنے اسکول میں ملک فیصل یاد اوان اپنے نام کے ساتھ لگاتے تھے. تو ایسے نام کے ساتھ وہ اپنا خاندانی نام، اپنا خاندانی نسبت لازمی لگاتے تھے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے فاروقی النسب، تو ان کا نام تھا اشرف فاروق. تو انہوں نے کہا نہیں، اشرف فاروق نہیں بلکہ شیخ امداد علی حضرت علی کے خاندان کے ہیں، تو نام میں علی کی نسبت آنی چاہیے، تو اشرف علی نام رکھا. اشرف علی اور چھوٹے بھائی کا نام اکبر علی. تو والدہ سمجھ گئی کہ یہ مطلب تھا ان کا. جب وہ تشریف لائے تو کہا ہاں یہی تو مطلب تھا، میرے حوالے کا مطلب یہ تو میں تو خود نہیں رہتا تو میں بچے کو کہاں سے سنبھالوں گا. مطلب یہی تھا کہ نام کے ساتھ علی کی نسبت لگائیں گے تو اس کی زندگی بچ جائے گی. اب یہ کیا ہے؟ یہ علم غیب. علم غیب نہیں ہے، علم اتفاقی ہے، اللہ اس کو حقیقت بنا دیتے ہیں، اور یہ اللہ کا تعلق خاص ہوتا ہے. اس کو کوئی علم غیب کہتا بھی نہیں ہے، مانتا بھی نہیں، نہ اس بندے کی ایسی بات ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی کو وضو کرتے دیکھا تو فرمایا کہ اے میاں چوری مت کیا کرو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو. اللہ نے ہاتھ میں بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں مگر تیرے ہاتھ سے چوری کا گناہ نکل رہا ہے، اس کا خیال رکھنا. تو یہ کشف اور وہب ہوتا تھا. اور کرامات الاولیاء حق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. علماء کا شرع العقائد میں متفق کا عقیدہ ہے کہ کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامات حق ہوتی. تو ابن البرجان کی ایک کرامت تھی کہ انہوں نے یہ کہا. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ککریت سے مہم چلائی، مگر مہم کیسے چلائی؟ 563 ہجری کے اندر سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ بھئی میں روٹی نہیں کھاؤں گا، میرا مسئلہ ہے کہ روٹی کھانے میں بڑا وقت لگتا ہے، لہٰذا کوئی صفوف بنا کے دو. حکما نے صفوف بنا کے دیے، اس سے طاقت توانائی چوکنا تو رہے مگر 2-3 مہینے روٹی نہیں کھائی، پانی نہیں پیا، جس کی وجہ سے جو نظام تھا وہ چلنا بند ہو گیا. جب وہ چلنا بند ہو گیا تو جس کی وجہ سے حضرت کا انتقال ہوا. انتقال سے پہلے صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ بیت المقدس کا کیا کروں؟ کہا جان لگاؤں گا اور حملہ کروں گا، اور جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی حملہ کروں گا. چنانچہ ایسے ہی ہوا. 27 رجب صبح 10 بجے یعنی چاشت کے وقت صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں داخل ہوئے. لمبا واقعہ ہے، وقت مختصر ہے. تو بیت المقدس میں داخل ہوئے. ابن البرجان نے تو کہا تھا جمعے کے دن آؤ، جمعے کے دن فتح تو کر لیا، اب ظاہری بات ہے جمعے کی تیاری کرنی ہے. تو جمعے کی تیاری شروع کی تو دیکھا کہ بیت المقدس کے ساتھ جو ہے وہ 30,000 خنزیر بندھے ہوئے، اور 200 میل تک بیت المقدس کا حرم تھا، ان کو وہاں ذبح کر نہیں سکتے تھے، قتل کر نہیں سکتے تھے. لہٰذا ان کو وہاں سے باہر لے جاتے عصر کی نماز ہوئی، ظہر کی نماز پڑھی، اور پھر اگلے جمعے کو بیت المقدس میں جمعہ قاضی شداد نے پڑھایا. بڑا طویل واقعہ. تو یہ 27 رجب کو بیت المقدس فتح ہوا تو امت میں معروف ہو گیا کہ 27 رجب مبارک دن ہے، اور پھر اس سے معروف ہوا کہ معراج اسی رات میں ہوئی تھی. وگرنہ 27 رجب کی معراج کسی روایت میں منقول نہیں ہے. معراج میں کیا واقعات ہیں، کیا تفصیلات ہیں، اور اس میں بڑی بڑی عبرتیں ہیں اور بڑے اہم ترین اسباب ہیں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.